السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم چیپٹر نمبر 12۔ یہ چیپٹر علی سردار جعفری کا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اس چیپٹر کو پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس چیپٹر کے اندر جو مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات ہے اس کے جوابات کو بھی دیکھنا ہے، اور 2025 کے اندر جو ایگزام آنے والا ہے اس کی مکمل طور پر تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں اردو کے اندر، تو آپ ہم سے جڑیں اور آنے والے ایگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ فری میں PDF بھی ہم سے حاصل کریں۔ دیکھیے اس چیپٹر کو، یہ علی سردار جعفری کا چیپٹر ہے۔ کن کا ہے؟ علی سردار جعفری کا۔ یہاں سے حصہ نظم شروع ہو رہا ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 29 نومبر 1913 عیسوی کو علی سردار جعفری بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1913 عیسوی کو ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ تو بلرام پور، یہ اتر پردیش میں ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ کے تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ یہ کہاں کہاں تعلیم حاصل کیے؟ تو لکھنؤ کے اندر، دہلی اور علی گڑھ کے تعلیمی اداروں کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ تعلیم مکمل کیا۔ تعلیمی ادارہ یعنی اسکول، یونیورسٹی، کالج وغیرہ۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی معماروں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک جو چلی اس کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ معمار یعنی شروعات کے اندر جن لوگوں نے اس میں کام کیا اس میں ایک نام علی سردار جعفری کا بھی آتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، اس کے آگے ہے آزادی کے بعد جب سجاد ظہیر پاکستان چلے گئے تب انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ آزادی کے بعد جب ملک ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے بعد جب سجاد ظہیر پاکستان چلے گئے تو انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ کن کو؟ علی سردار جعفری کو۔ بعد میں وہ اس کے ترجمان، نیا ادب کے مدیر بھی ہوئے۔ بعد میں ترقی پسند مصنفین کا ان کو ترجمان بھی بنایا گیا اور نیا ادب کے یہ مدیر بھی ہوئے۔ کافی عرصہ بعد انہوں نے گفتگو نام سے ایک رسالہ نکالا جس کا ضخیم ترقی پسند ادبی نمبر بہت مشہور ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سردار جعفری نے یعنی علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی افسانہ نگاری سے شروع کی۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا جو آغاز کیا تو کس سے کیا؟ تو افسانہ نگاری سے انہوں نے اس کا آغاز کیا، شروعات کیا۔ 1938 عیسوی میں ان کے افسانوں کا مجموعہ منزل شائع ہوا۔ 1938 عیسوی میں ان کے افسانوی مجموعہ جس کا نام تھا منزل وہ ہو گیا شائع، یعنی چھپ گیا۔ پھر وہ شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پرواز 1943 عیسوی میں، خون کی لکیر 1949 عیسوی میں، پتھر کی دیوار 1953، ایک خواب اور 1964 عیسوی میں، پیراہن 1965 عیسوی میں اور لہو پکارتا ہے 1978 ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ کن کے؟ علی سردار جعفری کے۔ انہوں نے ابتدائی زندگی کے اندر ادبی زندگی کا جو آغاز کیا تو افسانہ نگاری سے کیا، اور افسانہ نگاری کے اندر ان کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا جس کا نام تھا منزل 1938 میں، لیکن وہ پھر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ پرواز، خون کی لکیر، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور پیراہن، لہو پکارتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام شعری مجموعہ کو انہوں نے شائع کیا، نہیں چھاپا۔ ایشیا جاگ اٹھا 1951 عیسوی اور نئی دنیا کو سلام 1964 عیسوی ان کی طویل نظمیں ہیں، یعنی لمبی نظمیں ہیں
جن سے سردار جعفری کے سردار میں دار چھٹا ہوا سردار میں را چھٹا ہوا جن سے سردار جعفری کی تجرباتی ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ شاعری میں جعفری نے یعنی علی سردار جعفری نے پابند اور آزاد دونوں طرح کی نظمیں کہی ہے۔ انہوں نے دونوں طرح کی نظمیں کہی ہے، پابند نظم بھی کہی ہے، آزاد نظمیں بھی کہی ہے، لیکن آزاد نظم کا سانچہ انہیں زیادہ مرغوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، اور اس حیات میں انہوں نے بہترین شاعری کا سرمایہ یادگار چھوڑا ہے آزاد نظم کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، علی سردار جعفری لگاتار تنقیدی مضامین لکھتے رہے، ساتھ ساتھ یہ تنقیدی مضامین بھی لکھتے رہے۔ ترقی پسند تحریک کے زمانے میں ترقی پسند ادب 1953 عیسوی کے عنوان سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ بعد میں یہ سلسلہ آگے بڑھا، لکھنؤ کی 5 راتیں 1965 عیسوی میں، اقبال شناسی پیغمبرانِ سخن 1970 عیسوی میں ان کی مشہور تنقیدی کتاب ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زمانے میں انہوں نے تنقید جو لکھا تھا، تنقیدی مضمون ترقی پسند ادب لکھا تھا 1953 عیسوی کے عنوان سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ بعد میں جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو لکھنؤ کی 5 راتیں انہوں نے لکھی 1965 میں، اقبال شناسی پیغمبرانِ سخن 1970 عیسوی میں لکھی، جو ان کی مشہور تنقیدی کتابیں ہیں، تنقیدی مضمون ہیں۔ غالب، کبیر اور میر کے کلاموں کی اردو اور ہندی میں الگ الگ جلدوں میں اشاعت کی اور ان کے فن کے تعلق سے بھرپور مقدمے بھی لکھے۔ غالب، کبیر اور میر کے کلام کی اردو اور ہندی میں الگ الگ جلدوں میں اشاعت کی یعنی چھاپی، اور ان کے فن کے تعلق سے انہوں نے مقدمہ بھی لکھا۔ پھر میر انیس پر بھی سردار جعفری کا مضمون اہمیت کا حامل، ان کے اوپر بھی انہوں نے مضمون لکھا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، علی سردار جعفری ہندوستان اور ایشیا میں ترقی پسند ادیبوں کے نمائندے کے طور پر شناخت رکھتے تھے۔ علی سردار جعفری ہندوستان اور ایشیا کے اندر ترقی پسند ادیبوں کے نمائندے کے طور پر، پہچان کے طور پر یہ شناخت رکھتے تھے، یعنی ان کی پہچان تھی۔ ان کی شخصیت ترقی پسندوں میں باقیات الصالحات کی تھی، یعنی باقی رہنے والے تھی۔ 1 اگست 2000 کو ان کا انتقال ہو گیا، 1 اگست 2000 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں پیدم شری، کون سا انہیں ایوارڈ ملا؟ انہیں پیدم شری 1967 عیسوی میں، بھارتیہ گیان پیٹھ 1997 عیسوی میں، اور اقبال سمان جیسے اہم ایوارڈز بھی حاصل ہوئے۔ کن کو؟ علی سردار جعفری کو یاد رکھنا ہے۔ یہ تو آپ کا چیپٹر ہوا۔ اب اس چیپٹر کے اندر جو سوالات ہے، ہمیں اس سوالات کو دیکھنا ہے، خواہ وہ مختصر ترین ہو یا مختصر سوالات ہو۔ دیکھیں سب سے پہلے مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ ہر آدمی اپنی اپنی کتاب کو کھولے اور سوال کو ملا لے۔ گفتگو نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ تو علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی ہے، علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی ہے۔ گفتگو نظم کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ ہند و پاک دوستی کے نام، ہند سے ہندوستان اور پاک سے پاکستان، یاد رکھیے۔ اس کے بعد ہے شام ملاقات کب تک چلے گی؟ صبح تک چلے گی نا، کب تک چلے گی؟ صبح تک چلے گی۔ الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سنگ دشنام ہے نا، الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سنگ دشنام ہے۔ طنز کیسا جام چھلکاتا ہے؟ طنز زہر کا جام چھلکاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے، ترش ابروئے خمدار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ترش ابروئے خمدار سے مراد تیکھی نظریں ہیں۔ کیا ہے؟ تیکھی نظریں ہیں۔ کس کے چٹکنے کی صدا آتی یعنی آواز آتی؟ کس کے چٹکنے کی؟ غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی یعنی آواز آتی ہے۔ کس تحفہ و سوغات کی بات اس نظم میں آئی ہے؟ درد اور پیار کی بات اس نظم میں آئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9 جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے؟ تاروں بھری رات کس طرح چلتی ہے؟ تاروں بھری رات کس طرح چلتی ہے؟ تاروں بھری رات ہم پر ہنستے ہوئے چلتی ہے۔ کیسے چلتی ہے؟ ہم پر ہنستے ہوئے چلتی ہے، یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات۔
جس کو انگلش میں بولتے ہیں شارٹ ٹائپ کوسچنس وتھ آنسرس۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے درجہ ذیل اقتباس کو پڑھیے اور اس کی روشنی میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ یہاں جو لکھا ہوا ہے لائن شعر کا اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کا جواب دینا۔ صبح تک ڈھل کے کوئی حرف وفا آئے گا، عشق آئے گا بسط لغزش پا آئے گا، نظریں جھک جائیں گی دل دھڑکیں گے کانپیں گے، خاموشی بوسے لب بن کے مہک جائے گی، صرف گنجوں کے چٹکنے کی صدا آئے گی۔ دیکھیے یہ تو آپ کو سوال کے بعد 5 لائن جو ہے یہ شعر کا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے سوال، حرف وفا سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ کب اور کس طرح آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو حرف وفا سے مراد محبت ہے۔ کیا ہے؟ حرف وفا سے مراد محبت ہے۔ یہ حرف وفا صبح تک ڈھلنے کے بعد آئے گا۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ عیش بن کر آئے گا، جب آئے گا تو نگاہیں جھک جائیں گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور ہونٹ کانپنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، محبت جب جس سے ہوتی ہے تو انسان جب پہلی ملاقات کرتا ہے تو اس کی نظریں جھک جایا کرتی ہیں، دل دھڑکنے لگتی ہے اور ہونٹ کانپنے لگتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، عشق کس طرح آئے گا، لغزش پا کے کیا معنی ہیں؟ جی، عشق کس طرح آئے گا لغزش پا کے کیا معنی ہیں؟ لغزش پا کے معنی ہیں لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ، یعنی عشق بھی اسی لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ آئے گا، ہونٹ کانپتے دل دھڑکتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے عشق آئے گا۔ اس وقت خاموشی اور سکوت ایسے ہوگی، یعنی ایسی خاموشی ہوگی کہ غنچوں کے چٹکنے کی آواز صاف سنائی دے گی۔ یاد رکھیے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے نظم گفتگو کا مختصر خلاصہ لکھیے۔ زیر نصاب نظم گفتگو کے خالق یعنی اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ علی سردار جعفری ہیں۔ یہ نظم انہوں نے ہند و پاک مسائل کے پس منظر میں لکھی، یعنی اس کے ہند و پاک کے دوستی کے پس منظر میں لکھی ہے، اور دونوں ملک کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل سے نجات کی ترکیب بھی بتائی ہے کہ کس طریقے سے دونوں ملک کے اندر اتحاد قائم ہوگا اور کس طریقے سے دوستی کا ہاتھ بڑھے گا۔ شاعر دونوں ملکوں کی تاریخ سے بھی واقف ہے، اس لیے انہوں نے دونوں ملکوں کے حکمراں کو مشورہ دیا ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، خواہ ملک ہندوستان ہو یا ملک پاکستان ہو، اس کو مشورہ دیا ہے کہ ان مسائل کا حل گفتگو کے ذریعے ڈھونڈا جانا چاہیے۔ یعنی اگر آپ دوستی چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ کہ آپ بیٹھیں دونوں ملک کے لوگ اور خاص لوگ، اور بیٹھنے کے بعد مسائل پر بات کریں کہ کس طریقے سے دونوں ملک کے اندر دوستی بحال ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے۔ گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ شاعر کو بھی ہند و پاک کے مسائل کا حل گفتگو میں ہی نظر آتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی ملاقات ہو جو اتنی طویل ہو، یعنی اتنی لمبی ہو کہ دونوں ملک کے آپسی مسائل اور دشمنی آخرکار ختم ہو جائے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے درجہ ذیل اقتباس کی تشریح اپنی زبان میں کریں۔ اپنے زبان میں اس اقتباس کی تشریح کرنا ہے، اس لائن کی، یعنی یہ سب جو شعر کے اشعار ہیں نا، یہ سب جو اشعار ہیں اس کی تشریح کرنا ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے، تحفہ درد لیے پیار کی سوغات لیے، ریگ زاروں سے عداوت کے گزر جائیں گے، خون کے دریاؤں سے ہم پار اتر جائیں گے۔ اب اس کی تشریح، اب اس کا مطلب ہے کیا دیکھیں۔ تشریح ہے مندرجہ بالا اقتباس، یعنی اوپر جو اقتباس آیا، اوپر جو لائن آیا، یہ سردار علی سردار جعفری کے زیر نصاب نظم گفتگو سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے۔ یہ نظم دراصل ہند و پاک کے مسائل کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔
اس اقتباس میں علی سردار جعفری نے آپسی مسائل کے حل کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحانہ گفتگو کے منظر کشی کی ہے کہ دونوں ملک کے جو خاص لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد کس طریقے سے دونوں ملک کے اندر امن و امان قائم ہو، دوستی کا ہاتھ کس طریقے سے بڑھایا جائے کہ نہیں، ان تمام پر بات چیت ہو۔ چنانچہ شاعر فرماتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے حکمراں جب ایک دوسرے سے مسائل کے حل کے لیے گفتگو کریں گے تو اس سے بین الاقوامی امن کو بھی فروغ ملے گا، یعنی پورے ملک کے اعتبار سے جو اتحاد ہے اس کے اندر بھی فروغ ملے گا، بڑھوتری ملے گی۔ دوستی کا ہاتھ اس طرح بڑھایا جائے کہ درد کا تحفہ اور پیار کی سوغات ساتھ میں ہو، یعنی درد بھی ہو ساتھ ساتھ پیار کی سوغات بھی ساتھ ہو، محبت کا جذبہ ایسا ہو کہ دشمنی کے ریگزاروں سے صاف بچ کر نکل جائیں اور خون کے دریاؤں کو پار کر کے ایک دوسرے سے بھائی بھائی کی طرح مل جائے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دشمنی جو دونوں ملک کے اندر ان تمام کو ختم کرے، صاف بچ کر اس سے نکل جائیں اور خون کے دریاؤں کو پار کر کے ایک دوسرے سے بھائی بھائی کی طرح مل جائیں۔ ایک لمبا دریا جو بیچ میں کھائی کی طرح ہے، ایک لمبی دشمنی جو بیچ میں کھائی کی طرح اس دشمنی کو ختم کرے اور دونوں ملک کے جو لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، جو حکمراں ہیں، وہ بھائی بھائی کی طرح مل جائیں تاکہ دونوں ملک کے اندر بھی امان قائم ہو جائے، امن و امان قائم ہو اور دونوں ملک کے اندر آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی قائم ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر ہیں وہ ہمارے چینل اردو گائیڈ لائن کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے اس نمبر پر ضرور کال کریں یا میسج کریں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔